کیا یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف فوجی تصادم نہ ہو بلکہ تیل کی عالمی منڈی کو بدلنے کی ایک بڑی چال ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی تیل اور گیس کی سپلائی کو کمزور کر کے عالمی منڈی کو اس طرف موڑ دیا جائے جہاں سب سے زیادہ فائدہ کسی اور کو ملے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ خلیج کے کئی بڑے توانائی مراکز دباؤ میں ہیں۔ کہیں آئل ریفائنریز بند ہو رہی ہیں، کہیں LNG کی سپلائی رک رہی ہے اور سمندری راستوں کے بارے میں بھی خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خطے کے تیل اور گیس کی فروخت کے مناظر کم ہوتے ہیں تو اس خلا کو کون پر کرے گا؟ اسی ویلاگ میں یہ دکھاؤں گا کہ امریکہ، ایران، سعودی عرب، قطر، جاپان، چین، بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے پاس ایندھن کے کتنے ذخائر موجود ہیں، کون سے ممالک محفوظ ہیں، کن کی معیشت شدید دباؤ میں آ سکتی ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا اس پوری جنگ سے عالمی توانائی کی منڈی میں سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ اب بھی توانائی پہ کھڑا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمت بڑھ جائے تو دنیا بھر کی صنعتیں، ٹرانسپورٹ، بجلی کی پیداوار اور تجارت سب متاثر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیج میں کسی آئل فیلڈ، ریفائنری یا گیس ٹرمینل پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی گونج صرف ریاض، دوحہ یا تہران تک محدود نہیں رہ رہی، بلکہ نیو یارک، لندن اور ٹوکیو کے مالیاتی بازاروں تک پہنچ رہی ہے۔ اسی تناظر میں اگر موجودہ کشیدگی کو دیکھا جائے تو ایک حیران کن سلسلہ سامنے آتا ہے۔ ایران نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ اس کے حملے صرف فوجی اہداف تک محدود ہیں۔ اس نے امریکی فوجی اڈوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی، مگر اسی دوران جب سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی کی تنصیبات یعنی سعودی آرامکو حملوں کی زد میں آئی تو ایران نے واضح طور پہ کہا کہ اس کارروائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ وہ خطے کے عرب ممالک کی آئل ریفائنریز یعنی تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا، کیونکہ ایسا کرنا پورے خطے کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ مگر اس بیان کے کچھ ہی دنوں یا گھنٹوں بعد خطے میں عجیب واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سعودی عرب کی توانائی تنصیبات متاثر ہوئیں، پھر بحرین کی آئل ریفائنری کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہاں بڑا دھماکہ ہوا اور پیداوار متاثر ہوئی۔ اسی دوران خلیج میں کئی دیگر توانائی کے مراکز کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ان حملوں یا دھماکوں نے ایک سوال کو جنم دیا کہ اگر ایران انکار کر رہا ہے اور کھلے عام اعلان بھی کر رہا ہے کہ وہ عرب ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا تو پھر یہ حملے آخر ہو کیسے رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ایران کے نام سے ہی رپورٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں سے کہانی کا دوسرا اور زیادہ اہم رخ شروع ہوتا ہے، کیونکہ توانائی کی عالمی سیاست میں صرف وہی اہم نہیں ہوتا جو بیان میں دکھائی دے رہا ہو یا میدان میں، بلکہ وہ بھی اہم ہوتا ہے جو پس پردہ چل رہا ہو۔ گزشتہ چند برسوں میں عالمی توانائی کا نقشہ تیزی سے بدلا ہے۔ امریکہ جسے کبھی تیل اور گیس کے لیے بیرونی دنیا پہ انحصار کرنا پڑتا تھا، اب وہ دنیا کا سب سے بڑا توانائی پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس وقت امریکہ نے نہ صرف تیل کی پیداوار میں ریکارڈ سطح پہ اضافہ کیا بلکہ مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی برآمدات میں بھی دنیا میں سب سے آگے نکل چکا ہے۔ اسی دوران لیٹن امریکہ میں ہونے والی سیاسی اور فوجی کشیدگی نے بھی عالمی توانائی کے بازار کو بدل دیا۔ خاص طور پہ وینزویلا کے بحران کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی کے راستے تبدیل ہوئے اور امریکہ کے پاس مزید توانائی کے ذخائر اور برآمدی مواقع پیدا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہ نکلا کہ آج امریکہ نہ صرف روس اور سعودی عرب کے مقابلے میں مجموعی پیداوار میں بہت آگے جا چکا ہے، بلکہ اس کی توانائی کمپنیز کو عالمی منڈی میں نئی جگہ بھی مل رہی ہیں۔ اب اسی منظر میں خلیجی بحران کو رکھ کے دیکھیں۔ وینزویلا کا تیل اس کے پاس آیا، اب اس نے کہیں بیچنا تو ہے، تو ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ خلیج میں اگر تیل کی پیداوار یا گیس کی برآمدات متاثر ہو جائیں تو عالمی منڈی میں قیمتیں فوراً بڑھیں گی۔ جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان ممالک کو ہوگا جو متبادل سپلائی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس فہرست میں سب سے اوپر امریکہ کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیج میں توانائی کے بڑے مراکز متاثر ہونا شروع ہوئے تو عالمی توانائی بازار میں ایک اور بڑی خبر سامنے آئی۔ خلیج کا وہ ملک جو مائع قدرتی گیس کی برآمدات میں دنیا کے بڑے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے یعنی قطر، اس کی LNG برآمدات متاثر ہونے لگی۔
اور اگر کسی وجہ سے قطر کی سپلائی رک جائے تو عالمی گیس مارکیٹ میں فوری خلا پیدا ہوگا، اور یہی خلا وہ موقع بنے گا جسے امریکی توانائی کمپنیز پر کر سکتی ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پہ حملوں کے بعد پیداوار میں کمی کی خبریں آئیں، جیسے سعودی آرامکو کے اوپر ہوئی، اور سعودی آرامکو جیسے ادارے کی پیداوار متاثر اگر ہوتی ہے تو عالمی تیل کی مارکیٹ میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بحرین اور دیگر خلیجی تنصیبات بھی دباؤ میں آ جائیں تو یہ بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ سوال ابھرتا ہے جس پر دنیا کے کئی معاشی تجزیہ کار بحث کر رہے ہیں کہ اگر خلیج کے بڑے تیل اور گیس مراکز یکے بعد دیگرے متاثر ہو جائیں، اگر قطر LNG برآمد نہ کر سکے، اگر سعودی عرب کی پیداوار دباؤ میں آ جائے، اگر بحرین کی ریفائنری بند ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو اس خلا کو پر کون کرے گا؟ عالمی منڈی میں اضافی تیل اور گیس کہاں سے آئے گی؟ جواب ایک بار پھر وہی نام ہے جو گزشتہ چند برسوں میں توانائی کی دنیا میں سب سے زیادہ ابھرا، اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اس بحران کو صرف فوجی کشیدگی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے توانائی کی عالمی سیاست کا ایک نیا مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر خلیج کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو عالمی قیمتیں بڑھیں گی، اور جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ان کمپنیز کو ہوگا جن کے پاس بڑی مقدار میں تیل اور گیس برآمد کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ سوال مزید گہرا ہوتا ہے کہ اگر ایران کھل کے یہ کہتا ہے کہ عرب ممالک کی آئل ریفائنریز کو وہ نشانہ نہیں بنا رہا، اور اس کے باوجود خلیج میں وہ آئل کے مراکز متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے اصل ہاتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی کسی ریاست کی کارروائی ہے، یا پھر یہ وہ پیچیدہ کھیل ہے جس میں حملہ کہیں اور سے ہوتا ہے مگر الزام کسی اور کے سر ڈال دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب توانائی کے مراکز کو نشانہ بنا کر عالمی منڈی کو ہلایا گیا ہو۔ اس خطے کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک حملہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے عالمی معیشت، عالمی سیاست اور طاقت کا پورا کھیل چھپا ہوتا ہے۔ اب اگر اس پورے منظرنامے کو صرف مشرق وسطیٰ تک محدود رکھ کے دیکھا جائے تو شاید تصویر ادھوری رہے گی، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کی گونج صرف خلیج کے ساحلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایشیا کے ہر بڑے ملک کی توانائی کی گھڑی جو ہے وہ اس وقت ایک ساتھ ٹک ٹک کر کے چل رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر ملک کے پاس اس گھڑی میں باقی رہ جانے والا وقت مختلف ہے، کہیں مہینوں کا ذخیرہ موجود ہے، کہیں ایک ہفتے کا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جاپان کو اگر آپ دیکھیں، یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے توانائی کے بحران کو اپنی قومی سلامتی کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کی وجہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب عرب ممالک 1973 میں تیل کی سپلائی روک چکے تھے تو جاپان کو بدترین توانائی کا بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس واقعے نے جاپان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسی دن سے اس ملک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے جاپان نے دہائیوں تک سرمایہ لگا کے اتنے بڑے تیل کے ذخائر بنائے کہ آج اس کے پاس تقریباً 254 دنوں کا اسٹریٹجک ریزرو موجود ہے۔ یعنی اگر عالمی سپلائی مکمل طور پر بھی بند ہو جائے تو جاپان کئی ماہ تک اپنی معیشت چلا سکتا ہے، لیکن اس جنگ کے صرف 7 دن گزرنے کے بعد ہی جاپانی ریفائنریز کی طرف سے حکومت پہ دباؤ آنا شروع ہو چکا ہے کہ وہ یہ ذخائر کھول دے۔ جاپان کی حکومت نے ابھی تک اس مطالبے کو مسترد کیا ہے کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر اسے بند کرنا آسان نہیں ہوگا، اور توانائی کی منڈی میں جب ایک بڑا ملک اپنے ذخائر جاری کرتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دنیا کی قیمت اور سپلائی کے نظام کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ دوسری طرف چائنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی صنعتی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اگر اس وقت اس کے بارے میں اندازہ لگایا جائے کہ اگر سپلائی میں شدید خلل جاری رہا تو چائنا کی اندرونی صنعتوں کو حقیقی دباؤ محسوس ہونے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن لگیں گے۔ اسی خطرے کے پیش نظر چین نے پہلے ہی قدم اٹھا لیا تھا، اس نے ڈیزل کی برآمدات روک دی تھی تاکہ جو ایندھن اس کے پاس موجود ہے وہ ملک کے اندر استعمال ہو سکے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ بیجنگ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے دنوں میں توانائی کا دباؤ بڑھے گا۔ اسی طرح انڈیا کی صورتحال بھی غیر معمولی ہے۔ وہاں صنعتی شعبے کو گیس کی فراہمی میں 10 سے 30% تک کمی کر دی گئی۔ یہ کوئی مستقبل کا امکان نہیں، ایک عملی فیصلہ ہے جو پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں توانائی کے دباؤ نے صنعت کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ساؤتھ کوریا کا مسئلہ مختلف نوعیت کا ہے۔ جنوبی کوریا کی روزانہ تقریباً 16 لاکھ بیرل تیل کی سپلائی آبنائے ہرمز کے راستے آتی ہے، اور اگر اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوریا کی توانائی کی شریک پہ دباؤ پڑ سکتا ہے، اور وہ پڑ چکا، کیونکہ یہ راستہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکا اور ہزاروں جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سیول میں پالیسی سازوں کے لیے یہ معاملہ انتہائی حساس بن چکا ہے۔ پھر جاپان کو دیکھیں، تیل کے ذخائر تو اس کے پاس موجود ہیں، مگر مایا قدرتی گیس یعنی LNG کے ذخائر صرف 3 ہفتوں کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ اگر عالمی گیس مارکیٹ میں سپلائی کا بحران مزید بڑھتا ہے تو جاپان کو بھی مشکل فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ان ممالک کی ہے جن کے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزرو موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس دوست موجود تھے عرب ممالک، اور انہیں یہ تھا کہ خلل کبھی نہیں پڑے گا، یعنی مثال کے طور پہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان کے پاس کوئی ایسا بڑا ذخیرہ موجود نہیں جو عالمی سپلائی رکنے کی صورت میں کئی ہفتوں یا مہینوں تک ان کی معیشت کو سہارا دے سکے۔ ہمارے ہاں کہا گیا کہ 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے، وہ بھی آج سے 4 دن پہلے، لیکن وہ 28 دن کا کس حد تک موجود ہے کہ پیٹرول پمپس کے اوپر باقاعدہ طور پہ موٹر سائیکل والوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں بھروایا جا سکتا۔ بے شمار پیٹرول پمپس پہ یہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر عالمی تجزیہ کار جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب بین الاقوامی رپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کو توانائی کا بحران درپیش ہو سکتا ہے تو وہ اکثر پورے خطے کو ایک اوسط کے طور پہ دیکھتی ہیں۔ وہ جاپان کے 254 دن کے ذخائر، پاکستان کے 0 دن کے ذخائر کو ملا کر اوسط نکال دیتی ہیں، مگر حقیقت میں ایک بحران نہیں بلکہ درجن بھر مختلف بحران ہیں جو مختلف رفتار سے ایک ہی وقت میں سامنے آئیں گے، اور توانائی کے ماہرین اس صورتحال کو ایک خاص نام دیتے ہیں۔ اسے اسٹریٹجک ریزرو ڈیپلیشن یعنی اسٹریٹجک ذخائر کے مرحلہ وار ختم ہونے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی خاصا واضح ہوتا ہے۔ پہلے وہ ممالک اپنے ذخائر استعمال کرتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ بفر موجود ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ذخائر جاری کرتے ہیں تو عالمی قیمتیں عارضی طور پہ نیچے آ جاتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ ریلیز ختم ہوتی ہے قیمتیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا ملک اپنے ذخائر جاری کرتا ہے، پھر تیسرا، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ذخائر ختم ہوتے ہیں، سپلائی کا بحران ابھی باقی ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس نے 1973 کو عالمی توانائی بحران کو جنم دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اگلے سال دنیا کو شدید معاشی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی ممالک کو اپنی توانائی پالیسی جو تھی وہ مکمل طور کے اوپر بدلنا پڑی۔ اسی لیے اس وقت توانائی کی دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک عدد 254 نہیں بلکہ 7 ہے، کیونکہ جنگ کے صرف 7 دن گزرنے کے بعد ہی بڑے ممالک اپنے ذخائر کے بارے میں سوچنے لگے۔ اب اس تصویر میں ایک اور سوال تیزی سے ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بحران محض حادثات کا سلسلہ ہے یا اس میں کوئی بڑی معاشی حکمت عملی ہے، کیونکہ اگر خلیج میں تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو پھر یہ فائدہ کس کو دے گی؟ کیا ایران کو پروووک کر کے حملے کروائے گئے، یا پھر ایران نے حملے نہیں کیے اور ایران اب اس کی تردید اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا زعم اس کی طاقت بن رہی ہے اور اس کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں کون کس طرح فائدہ لے گا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔